معاہدے میں واضح ہے افغان طالبان ٹی ٹی پی کو کوئی سہولت نہیں دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک اعلان۔ کہا ترکی اور قطر نے بھی زور دیا کہ افغان سرزمین سے ٹی ٹی پی کی کارروائیاں بنیادی تنازع ہیں۔ معاہدے میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ کوئی در اندازی نہیں ہوگی، پاک افغان جنگ بندی کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں، خلاف ورزی نہیں ہوتی تو جنگ بندی معاہدہ موجود ہے۔ مزید بولے مذہب کے نام پر جتھے کون تیار کرتے رہے سب کو پتہ ہے، پاکستان میں کسی بھی ایسے جتھوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ریاست قانون، قاعدے اور آئین کے مطابق چلے گی۔ مدارس اور مساجد کے امور میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ فوکل پرسن فری کینٹ کے درمیان رابطے کے لیے ہر وقت موجود ہوگا۔ محسن نقوی کی مفتی منیب الرحمان کی رہائش کا آمد۔ مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں علماء اہل سنت سے ملاقات۔ ماضی قریب میں رونما ہونے والے واقعات پر تفصیلی گفتگو۔ محسن نقوی کی کراچی میں قادری ہاؤس بھی آمد۔ سربراہ سنی تحریک ثروت اعجاز قادری سے ملاقات بھی ہوئی۔ شرجیل میمن اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ۔ محسن نقوی کی ایم کیو ایم وفد سے ملاقات۔ خالد مقبول صدیقی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، امین الحق اور فاروق ستار بھی موجود۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کسی ایک خاص تنظیم کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، جو مسلح ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹی ایل پی کے 3800 فنانسر کا سراغ لگا لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ فنانسرز میں کچھ معزز نام بھی شامل ہیں۔ سعد رویزی کے نام 95 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ سربراہ اور ان کے بھائی جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ خود بھاگے ہوئے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں باہر نکل آئیں اور آگ لگائیں۔ پابندی کی سفارش پر وفاق سے 1-2 روز میں فیصلہ آ جائے گا۔ ٹی ایل پی ہیڈ کوارٹر کے گرد درجنوں جائیدادیں بے نامی خریدے جانے کا انکشاف ہوا۔ کوئی خبر کہیں ٹرانسفر نہیں ہو رہی۔ مریدکے میں صرف 3 نمات ہوئی، سینکڑوں کی خبریں درست نہیں۔ مذہب کے نام پر چندہ لینے والے موٹر سائیکلوں سے بڑی گاڑیوں تک پہنچ گئے۔ والدین اپنے بچوں کو ایسی جماعتوں سے بچائیں۔ سہیل بزدار لگایا گیا ہے، دنستہ لگایا گیا ہے، سوچ سمجھ کے لگایا ہے۔ کم عقل اور بچگانہ سوچ والا بندہ لگایا جائے اپنے بانی کو خوش کرنے کے لیے بیانات اور اس طرح کے ڈرامے کرے۔ اگر آپ کو یہ بلٹ پروف پسند نہیں آئی تھی تو وزیر اعلیٰ صاحب اپنی بلٹ پروف جو بڑی مہنگی ہے وہ دے دیتے نا۔ وفاق کو آپ کو گاڑیاں دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر آپ بھی پنجاب اور سندھ کی طرح اپنی گاڑیاں خرید چکے ہوتے۔ طلعت چودھری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بزدار کا لقب دے دیا۔ کہا یہ بزدار سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو بدلنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں رکے گی۔ خیبر پختونخوا کو دی گئی ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے۔ گاڑیاں واپس کرنے سے پولیس کو جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہوگی۔ اگر یہ گاڑیاں پسند نہیں تو وزیر اعلیٰ اپنی بلٹ پروف گاڑیاں دے دیتے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اب تک کوئی عوامی منصوبہ پیش نہیں کیا، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ گورنر آج جیسا آئینی اقدام نہیں اٹھانا چاہتے۔ وزارت داخلہ ٹی ایل پی کے معاملے پر کام کر رہی ہے۔ بیرسٹر سیف کا وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کو چیلنج۔ کہا کہ وفاقی وزراء کو بلٹ پروف گاڑیوں میں سرحدی علاقوں کا دورہ کروانا چاہیے۔ طلعت چودھری اور وفاقی وزراء اسلام آباد بیٹھ کر دہشت گردی پر بیان بازی نہ کریں۔ ناقص بلٹ پروف گاڑیاں دہشت گردی کے خلاف وفاقی غیر سنجیدگی ظاہر کرتی ہیں۔ جو گاڑیاں دی گئی تھی وہ شاید یو این کی پہلی استعمال میں کوئی گاڑیاں تھی جس پہ کے پی کے کی حکومت نے یہ سمجھا ہے، اور میرا خیال ہے ان کے ایکسپرٹس نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا پولیس کی جو استعداد بڑھانے کے لیے ہم اپنی گاڑیاں جو پرووائڈ کرتے ہیں یہ اس کی کیپیبلٹی وہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو واپس کریں گے۔ معلوم ہوا ہے جو گاڑیاں دی گئیں وہ یو این کے استعمال میں تھیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا کو بہترین گاڑیاں فراہم کرے۔ وزیر اعلیٰ کی بانی سے ملاقات نہ ہوئی تو مختصر کابینہ بنائیں گے۔ پوری کابینہ کی توسیع کے لیے بعد میں بانی پی ٹی آئی سے اجازت لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خود دیکھیں گے کون زیادہ اہل ہے۔ امید ہے ہائی کورٹ کی اجازت سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اسد کیسر کہتے ہیں وفاقی حکومت نے کچھ ناکارہ گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کو دیں۔ ایک منسٹر نے اس پر بات کی، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق ہمارے شیئرز ہمیں دیے جائیں۔
सियासतदानों को चाहिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के होते रूल्स ऑफ गेम तय कर लें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा सियासतदानों को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, फिर हो सकता है कल को कोई ऐसा आ जाए जो ये मौका ही न दे। ज़मीन लरज़ उठी, मुल्क के कई शहरों में ज़लज़ला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, मनसेहरा, मलकन और बटग्राम में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, सवाबी, अबरदीर, टेक्सला और गलियात में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कासिम इस्लामाबाद में कौमी सेमी कंडक्टर प्रोग्राम इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा कर दिया। कहा सेमी कंडक्टर का मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, नौजवानों को मज़ीद आगे लेकर जाना है। सेमी कंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया पर हुक्मरानी करेंगी, यही मुस्तकबिल है। मज़ीद कहा कि FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेज़ी से काम जारी है। PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द कर दिया। अपोजिशन ने दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करवा दी। चीफ व्हिप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा करवाई। आमिर डोगर बोले 74 अरकान असम्बली की दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त जमा करवाई है। अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली नहीं रहना चाहिए, स्पीकर जल्द नोटिफिकेशन करें। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से खुद को आज़ाद कर लिया। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं पार्टी ने फैसला किया है अब अनवारुल हक हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। नून लीग आइंदा से अपोजिशन की हैसियत से अपना आइनी और जमहूरी किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी तहरीक दम एतमाद लाती है तो ये उनका आइनी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत के क़याम में शरीक नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि मैंने अब तक 8 जंगें ख़त्म करवाई, ज़्यादातर जंगें तिजारत के जरिए रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग बंदी करवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं। 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बात होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से सियासी इतिहाद की रजिस्ट्रेशन मुहम्मद बन गई। इलेक्शन कमीशन में सियासी इतिहाद की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर समाअत। तीनों दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्त से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मेंबर पंजाब ने कहा कि हमने खुद से तो नोटिस जारी किया नहीं, किसी ने तो दरख्वास्त दी होगी। दरख्वास्त हमारे पास पाकिस्तान अमन तहरीक के लेटर हेड पर आई है। इस दरख्वास्त का फोरेंसिक होना चाहिए। अगर गलती से दरख्वास्त दी है तो माफ़ी मांग ले। दरख्वास्त दी थी और अब डर गए हैं तो वापस ले ले, वरना कार्रवाई होगी। दरख्वास्त गुजारों ने हाथ से लिखी गई दरख्वास्त जमा करवाते हुए इब्तदाई दरख्वास्त वापस ले ली। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने रिकॉर्ड की फराहमी के लिए दरख्वास्त दायर की। कहा कि एक अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में इसी नाम से कायम है, लिहाजा ECP को यह दरख्वास्त मंजूर नहीं करनी चाहिए। कानून में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार दर्ज है, बेंच का नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलानी ने कहा कि आइन में तरमीम हो चुकी है, इसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका। हम किस तरह से 191A को बाईपास करते हुए सबको बिठा लें। वकील शब्बर रिजवी ने दलाइल देते हुए ये कहा कि बेंच को इख्तियारात मिलने से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं हुए। आपके पास 2 अहदे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी हैं और आईनी बेंच भी। कन्फ्यूजन ये है कि अदालत की जगह बेंच का नाम डाल दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा आप शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेंचेस का इख्तियार नहीं, फुल कोर्ट का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रूल में फुल कोर्ट पहले भी नहीं होता था, माजी में मास्टर ऑफ रोस्टर के मुताबिक फैसले होते थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आप कह रहे हैं कि हम इन जजेस को इख्तियार दें जिनके पास कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं। वकील शब्बर रजा रिजवी ने मौक़िफ़ अपनाया कि 191A को आइन की दीगर शिकों के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत।
کہا ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ خالصاً سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. ایک جج خود کو غیر جانبدار رکھتے میڈیا سے گفتگو کر سکتا ہے. مجوزہ ترمیم سے عدلیہ کی آزادی کو کمزور، شفافیت کو محدود اور اختیارات کو ایک شخص تک محدود کیا جا رہا ہے. ترامیم خطرناک اس لیے بھی ہے کہ ان کا دائرہ اختیار مبہم، اور ترامیم خطرناک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ مخصوص ججز کی آواز دبانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. ہمارے اعتراض کے باوجود انہی ممبران نے ترمیم منظور دی جو پہلے ہی موقف قائم کر چکے. جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف کیس کا فیصلہ کونسل میں شمولیت کو متاثر کر سکتا ہے. کونسل کی آئینی حیثیت کا تعین کیے بغیر اس کے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھیں گے. اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، غزہ سمیت مقبوضہ علاقوں پر حملے، 4 فلسطینی شہید. حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش حوالے کر دی. مزاحمتی تنظیم اب تک 13 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر چکی. اسرائیل کی یقین دہانی کے باوجود رفح بارڈر تاحال بند. امدادی ٹرکوں میں لمبی قطاریں، فلسطینی خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء سے محروم. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت. کہا کہ اسرائیل کے غزہ پر حملے نسل کشی کے سوا کچھ نہیں. عالمی برادری کو فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے.